کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 لوگ رہتے تھے۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کی اکلوتی بیٹی رہتی تھی، مگر وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی 20 سال کی تھی جس کا نام ستارہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں والے اس کے دیوانے تھے۔ کشادہ پیشانی، ستون ناک، گال سرخ، مائل بھرے بھرے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ، چہرے کی رنگت کندانی اور سلکی لمبے بال، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے مگر اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی وجہ سے بہت فکر مند تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ وہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس غربت میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ اتنی غربت تھی کہ کبھی کبھی تو وہ بھوکے ہی سو جاتے۔ آہستہ آہستہ کر کے یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ستارہ اپنے گھر کے سائن پر بیٹھی تھی کہ اس کے گھر کے پاس ایک لڑکا گزرا۔ وہ ستارہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی جیسے کوئی پری ہو۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، اللہ کی قدرت دیکھو، کتنے خوبصورت لوگ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا، ہاں یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے مگر یہ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ لڑکا اپنی دوست کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے یقین نہیں ہوتا یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے دوست نے کہا، اچھا اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود ہی جا کر دیکھ لو، وہ تمہاری طرف دیکھے گی یا نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی بینائی کی وجہ سے اسے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس لڑکے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس سے اور شادی نہیں کرتا تو میں اس کی سے شادی کروں گا۔ وہ میرے پاس آ کر عیش کرے گی، اس کی تمام ضروریات پوری کروں گا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میں اس کو ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس کا دوست اس کی سب باتیں سن کر حیران ہو جاتا اور اس سے کہتا، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اس کے ماں باپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں مانیں گے، ان کو سب کچھ دوں گا جو کچھ وہ میرے سے مانگیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، تمہاری شکل کا کیا، کتنے برے لگتے ہو، سب لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں، بچے تمہیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگتے، تو وہ کیا تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دیں گے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے میری شکل جلی ہوئی ہے اور میں خوفناک لگتا ہوں مگر میں ان لوگوں کو منا لوں گا، وہ لوگ مان بھی جائیں گے، بس تم تیاری کرو، میں کل ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ پوری رات بے چین رہتا ہے کہ کب صبح اور وہ ستارہ کے گھر جائے۔ اگلی صبح ہوتے ہی سب لوگ ستارہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سب نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، میں اپنی پسند کی لڑکی کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے جا رہا ہوں اور اس سے شادی کروں گا، بس وہ مان جائے۔ اس کے دوست نے کہا، تم بہت جلد بازی میں فیصلہ تو نہیں کر رہے، ابھی بھی سوچ لو، یہ سب کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ کوئی اچھی خبر لے آنا۔ وہ ستارہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ستارہ کے بابا نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ اس کو اندر لے آئے۔ ستارہ کے بابا نے اس لڑکے سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام ارسلان ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے والدین کا انتقال ہو گیا، میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اپنے والد کے انتقال کے بعد میں ہی زمینوں کو سنبھالتا ہوں۔ ستارہ کا باپ تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور وہ ارسلان سے کہنے لگا، تم اس غریب خانے میں کیوں آئے ہو؟ ارسلان نے کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے تو مہربانی فرما کر انکار مت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ غریب بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا، میں آپ سے کچھ ایسا مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ کہ ستارہ کے باپ نے کہا، بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جو آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا۔ ستارہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگی کہ ہماری بیٹی نبینا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے جلے ہوئے شکل کے لڑکے سے کر دیں گے۔ ہم غریب ہیں مگر ہمیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لڑکے سے کریں گے۔ ستارہ کا باپ اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارسلان نے کہا، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ایک بات تو ہے، وہ یہ کہ ستارہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو کسی طرح میری شکل کا پتہ چلے گا، یہ راز صرف آپ دونوں کو ہی پتہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ کی ماں آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا میری بیٹی ساری زندگی کے لیے نابینا ہی رہے گی؟
ارسلان نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ کی ماں ارسلان کے گھر سے باہر نکلتے ہی غصے سے ہی سارے دروازے بند کر دیتی ہے، جس پر اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، آرام سے دروازہ بند کر دیتی، پتہ نہیں وہ لڑکا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چلا گیا، اب وہ جو کہہ گیا اس کو بھول جائیں تو اچھا ہوگا۔ ستارہ کے والد نے کہا تم کو کیا ہو گیا، وہ ہماری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہے، مجھے تو وہ دل کا بہت اچھا لگا، اور ویسے بھی اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری ستارہ کو خوش رکھے گا، ہم اپنی بیٹی کے لیے کتنی فکر مند تھے، مگر اللہ پاک نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ستارہ کی ماں غور سے اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی۔ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے اس کا تعلق اونچے گھرانے سے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس کی شکل کا کیا، میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے شوہر نے کہا تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، اس کو کوئی بتائے گا تو سب کچھ خراب ہوگا، ہم اس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اور وہ اپنے گھر خوشی رہے گی، وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اسی غربت میں رہے، اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو کیا اس کو سکون سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ستارہ کی ماں آخر کار مان ہی جاتی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران ستارہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ باہر کون آیا تھا، تو اس کی ماں نے بتایا میری پیاری بیٹی تمہارے لیے خوشخبری ہے جس کو سن کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ ستارہ نے کہا ایسی کیا بات ہے جس پر آپ دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس کے والدین نے کہا کہ آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا اور اس کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ ستارہ اپنے والد کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے، اس کو تو اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی جو میرے سے اچھی ہوں گی۔ تو اس کی ماں نے کہا ستارہ بیٹی یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ستارہ نے کہا اگر آپ دونوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو میری طرف سے ہاں ہے، آپ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ستارہ کے ماں اور باپ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ارسلان اور ستارہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ستارہ اب بڑے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ارسلان اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر تھے۔ ستارہ جب بھی ارسلان کو کہتے کہ میں کام کروں تو اس کو سختی سے منع کر دیتا تھا۔ ارسلان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ ایک دن ستارہ ارسلان سے کہتی ہے آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ ارسلان نے کہا کیا بات ہے، بولو، میں ضرور پوری کروں گا۔ ستارہ نے کہا آپ تو ہمارے پاس پیسے ہیں، اب تو میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ ارسلان ستارہ کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے اتنی سی بات، میں تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ستارہ ارسلان کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے، مگر ارسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ارسلان ستارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر ستارہ کو کہتا ہے ستارہ میں ڈاکٹر سے تمہاری اپائنٹمنٹ لے کر آیا ہوں۔ ستارہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارسلان ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ستارہ کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ اس آنکھوں کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ارسلان کی ساری بات سن کر اس کو تسلی دی تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان باہر نکلتے ہی ستارہ کو کہتا ہے آؤ ڈاکٹر تمہیں بلا رہے ہیں۔ ستارہ اندر آ جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے ستارہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ستارہ ڈاکٹر کی بات سن کر بہت دکھی ہوتی ہے۔ ارسلان اس کو گھر لے آتا ہے۔ ارسلان اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ستارہ اس کی بات سن کر اس کو کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں، بس میں آپ کو اب کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارسلان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ستارہ کی ایک ملازمہ تھی جو ہر روز روتی رہتی تھی، وہ ستارہ کو بتاتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو ہر روز مارتا ہے۔ ستارہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ستارہ اس کو تسلی دیتی ہے کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ ہر روز اپنے گھر کے باہر باغ میں بیٹھا کرتی تھی، وہ آس پاس کی آوازوں کو سن کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک ملازمہ آئی، اس نے اس کو بتایا کہ باہر کے ملک سے کچھ ڈاکٹرز آئے ہیں جو سب لوگوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ ستارہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور ملازم سے کہتی ہے یہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس نے ستارہ کو بتایا یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا کیمپ ہے،
जहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। सितारा मुलाजमों को कमरे से बाहर जाने का हुक्म देती है। मुलाजिम के बाहर जाते ही वो डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला करती है। वो दिल ही दिल में सोचती है, एक दफ़ा जाकर तो देखूँ, पता नहीं मेरी आंखें ठीक हो जाएं। वो किसी को बताए बगैर वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर इसको पता चलता है कि इसका इलाज मुमकिन है। वो बहुत खुश होती है और कहती है, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी और सबको हैरान कर दूँगी जब मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आखिरकार सितारा की आंखें ठीक हो गई। वो अपनी आँखों को आहिस्ता आहिस्ता करके खोलती है। इसकी आंखों पर एक तेज़ रोशनी पड़ती है और फिर इसको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। वो बहुत खुश होती है और फ़ौरन अपने घर आ जाती है। वो सबसे छुपकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की हर चीज़ को देखती है और फिर बाहर जाती है जहाँ वो अक्सर बैठा करती थी। वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो ऐसे कर रही होती है कि इसको अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो हर चीज़ को देख रही होती है। इसके सामने से इसकी मुलाजमा, वो हर चीज़ को देख रही होती है कि इसके सामने से इसकी मुलाजमा का शौहर गुज़रता है, जो कि बहुत बुरी नज़र से सितारा को देखता है। सितारा घबरा जाती है और अपनी मुलाजमा को इशारा करती है कि मुझे अंदर ले जाओ। जब सितारा कमरे में आती है तो वो सोचती है, ये कितना बदतमीज़ लड़का है, ये हर रोज़ मुझे ऐसे ही देखता होगा, शक्ल का कितना प्यारा है मगर इसकी हरकतें कितनी बुरी हैं। वो ये सब सोच ही रही है तो इसके कमरे का दरवाज़ा खटक रहा होता है। सितारा दरवाज़ा खोलती है तो इसकी वही मुलाजमा होती है जो हर रोज़ इसके पास अपनी परेशानी लेकर आती है। इसने कहा, आज फिर मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है। सितारा मुलाजमा को देखकर हैरान होती है और दिल में कहती है, ये कितनी खूबसूरत है मगर फिर भी इसका शौहर इसको मारता है। मुलाजमा सितारा को देखकर बोलती है कि आप क्या सोच रही हैं? सितारा ने कहा, कुछ नहीं, तुम अपने घर वालों को नहीं बताती कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है? इसने कहा, बताती हूँ लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता। सब यही कहते हैं कि तुमने ही इसके साथ बदतमीज़ी की होगी, इसलिए वो तुम्हें मारता है। वो ये कहकर रोने लगती है और अपने कमरे से बाहर चली जाती है। सितारा को इस पर बहुत तरस आता है और अभी मुलाजमा के बारे में सोच रही होती कि अरसलान कमरे में आ जाता है। सितारा इसको देखकर डर जाती है और चीखें मारना शुरू हो जाती है। अरसलान इसको कहता है, सितारा तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम अपना ख्याल नहीं रखती। मैंने कितनी बार कहा है अपने काम खुद ना किया करो, किसी मुलाजम से कह दिया करो। सितारा अरसलान से नज़रें छुपा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अरसलान इसके पास आता है तो वो सितारा को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? सितारा कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है। अरसलान को गुस्सा आता है और वो चीखता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। वो सब मुलाजमों को डांट रहा होता है। दूसरी तरफ सितारा बहुत परेशान हो जाती है और दिल में सोच रही होती है कि ये मेरा शौहर है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरे कमरे में चक्कर लगा रही होती है। वो अपने आप से कह रही होती है, अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, अब तो मेरी आँखों की रोशनी भी वापस आ गई है, मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। वो अपनी मुलाजमों का सोचती है कि वो लड़की जिसका शौहर इतना खूबसूरत है, वो अपनी मुलाजमा का सोचती है कि वो लड़की जिसका शौहर इतना खूबसूरत है, इसको हर रोज़ मारता है, तो मेरा शौहर जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी ज़रूरियात को पूरा किया, मुझे हर काम करने से मना किया, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मुझे सारी ज़िंदगी इसके साथ ऐसे ही नबीना बनकर पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी ताकि इसको मालूम ना हो कि मेरी बिनाई वापस आ गई। अगर इसको मालूम हो गया तो वो मेरे से नज़रें नहीं मिला पाएगा। फिर सितारा सारी ज़िंदगी अपने शौहर के सामने नबीना बनकर गुजार देती है। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा किसी गरीब की ज़िंदगी बदलने में। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।